بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی۔ اس نے اسلام کے متعلق سنا تو تھا، دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہو اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہمت تک باقی نہ رہے گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب آپ کا جو منشا ہے کریں، اور جو کچھ میرے قبضہ میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ دی۔ پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا اور آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ علل صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کو قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش اس قبر میں میں دفن کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔